أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعزة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال علي بن الحسين تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف وحاميا عبي أضرب ضرب غلام حاشمي علوي صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ سب کو اور خاص کر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اللهم صل على محمد وآل محمد آج کے مولود جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے تاریخ کے جس جملے کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں وہ رجز ہے جو جناب علی اکبر جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ رجز کیا ہے؟ جب کوئی لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے اسے رجز کہتے ہیں۔ پہلے ماحول یہ تھا کہ لوگ رجز کو اشعار کے طور پر پڑھتے تھے، شاعری کی شکل میں، اتنا ماہر تھے کہ اسی وقت فوراً اشعار کہہ دیتے تھے۔ جناب علی اکبر کس طریقے سے تعارف کروا رہے ہیں اپنا، فرما رہے تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، خدا کی قسم یہ ولد الزنا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اضرب بالسیف احامیا ابی، اس سلسلے میں اپنے باپ کی حمایت کرتے ہوئے اسے مار دوں گا۔ ضربہ غلام ہاشمی علوی، اور ایسا مار ماروں گا جیسا مار ایک ہاشمی کی ہوتی ہے، جیسا مار ایک علوی کی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب علی اکبر نے میدان کا رخ کیا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر نے 320 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ جناب آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جناب علی اکبر 2 مرتبہ جنگ کے میدان میں گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب جنگ کے میدان میں گئے ہیں تو 120 لشکر کو اور افراد کو واصل جہنم کیا ہے، اور جب دوسری مرتبہ گئے ہیں تو 200 دشمن کو واصل جہنم کیا ہے۔ تو عجب نہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام ہمیں میسج یہ دے رہے ہیں، کتنا اچھا اشعار ہے کہ میں اگر میدان میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ جو میرے باپ کا دشمن ہے اسے میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، ایسا وار کروں گا جو علوی وار ہوتا ہے۔ امام بتلا رہے ہیں کہ جو تاریخ میں میرے دادا نے، میرے بابا نے الفاظ کہے تھے اس کی میں عکاسی کر رہا ہوں۔ میرے دادا نے کیا کہا تھا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم یونا، کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے مقابل کھڑے رہنا، مظلوموں کی حمایت کرنا۔ آج میں میدان میں آ کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، میرے بابا نے کیا کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ علی اکبر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ میں بابا کا وہ انسان، وہ شخصیت ہوں کہ جس کی بابا نے حکومت کی تھی، میں اسی کی عکاسی کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام حسین نے جتنے بچے ہیں سب کا نام علی رکھا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ ان بچوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو امام علی یاد آئے۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے اگر ایک علی محراب میں نظر آیا تو تاریخ نے اسے سید ساجدین کہا، زین العابدین کہا۔ دوسرا علی جب میدان میں نظر آیا تو لوگوں نے اسے علی اکبر کہا، چھوٹا سا علی ہے
گود میں ہے لیکن جب مسکراتا ہے تو دشمن کے سب پلٹ دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جب رجس پڑھ رہے ہیں جناب علی اکبر تو کیا فرمایا؟ میں تم پر ایسا وار کروں گا کہ جو علوی وار ہوتا ہے. علوی وار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے وار کرنا، حملہ کرنا. حملہ انسان کسی بھی حالت میں کر دیتا ہے، لیکن وار کیا ہوتا ہے؟ علوی وار کیا ہوتا ہے؟ یعنی اہل کو دیکھ کر حملہ ہوتا ہے. اگر گناہگار ہے تو اس پر حملہ ہوگا، اگر اس کی پشت میں کوئی صالح بندہ پایا جاتا ہے تو اس پر حملہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو جنگ کے میدان میں بھیج رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن منطقن رسول خدا سے تشبیہ کر رہا ہے. یہ ایک باپ نہیں ہے جو اپنے بچے کی فضیلت بیان کر رہا ہے، یہ عصمت پر فائز ایک امام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جو دیکھنے میں جسے انسان دیکھے تو اسے رسول خدا کی یاد آئے. اس کا اخلاق ایسا ہے کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر رسول خدا کی یاد آئے. اس کے گفتار ایسی ہے، اس کے منطقی ایسی ہے کہ جب انسان کی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو اسے رسول خدا کی یاد آتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزو، یہ تو بات ہوئی جناب علی اکبر کی. تاریخ نے جناب علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب لکھا ہے. اچھا، صرف عقاب کا نام نہیں لکھا ہے تاریخ نے، بلکہ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عقاب کے باپ کا نام تھا عزب، عزب کے باپ کا نام تھا قابل، قابل کے باپ کا نام تھا موج، موج کے باپ کا نام تھا خریف، خریف کے باپ کا نام تھا میمون. تاریخ نے جناب اکبر علیہ السلام کے گھوڑوں کے 7 پشتوں کے نام لکھ کر ثابت کر دیا کہ یزید کا بدنسب لشکر جس خاندان سے لڑ رہا ہے اس خاندان کے جانور بھی بے نام و نسب نہیں ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر پلنے والے جانور بھی بے نام و نسب نہیں ہوا کرتے ہیں. عزیزو، اچھا یہ عقاب کب آیا؟ اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا 5 سال کے ہیں تو ایک شخص ہے سیف ابن یمن، یہ رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ گھوڑا رسول کو ہدیہ دیا. اور جب یہ رسول کو ہدیہ ملا تو رسول خدا اس پر سوار ہوئے. اس کا عالم یہ تھا، اس وقت کا عالم تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب رسول خدا گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو گھوڑے نے اپنے دونوں ہاتھ، آگے کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا. ساتھ میں جو یہاں پر آس پاس کھڑے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ گھوڑا بگڑ گیا ہے، لیکن نہیں، رسول خدا نے انہیں روکا. عجب نہیں، وہ گھوڑا اپنے دونوں ہاتھوں کو انسانوں کی طرح اٹھا کر رسول خدا کو سلام کر رہا تھا. یہ جانور ہو کر رسول کو پہچان رہا ہے کہ جو میرے پشت پر سوار ہیں وہ رسول خدا ہے. لیکن پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان تھے. 40 سال امام رسول خدا ان کے بیچ میں تبلیغ کرتے رہے لیکن لوگ یہ شک کرتے رہے کہ یہ رسول ہے بھی یا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ تو گھوڑے کا عالم ہے. اچھا، وہی عالم یعنی جس طریقے سے گھوڑے نے پہلی مرتبہ رسول خدا کے سوار ہونے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رسول کے رسالت کی گواہی دی ہے، ان کو سلام کر رہا ہے، خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، یہی عالم اس وقت ہے کہ جب یہ گھوڑا جناب علی اکبر تک پہنچا ہے. جیسے ہی جناب علی اکبر اس گھوڑے پر پہلی مرتبہ سوار ہوتے ہیں تو وہی گھوڑا جس طریقے سے رسول کے آنے پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، شکر خدا کرتا ہے، جیسے ہی جناب علی اکبر اس پر بیٹھتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ خوشبو محسوس کر رہا ہے رسول خدا کی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جناب علی اکبر کو کس نے پالا ہے؟ جب خداوند عالم نے اس چاند کو دنیا میں بھیجا ہے تو جناب زینب
در حسین پہ آئیں اور آ کر کہا کہ بھیا مجھے یہ بیٹا دے دیجیے. جناب علی اکبر کی پرورش جناب زینب کر رہی ہے. لیکن جمال کی تصویر جناب علی اکبر ہے. جمال کی اگر کسی نے تفسیر کی ہے چاہے وہ خلقن ہو خلقن ہو تو جناب علی اکبر نے کی ہے. اور جمیل کی تفسیر کس نے کی ہے؟ جناب زینب کے خطبے نے کی ہے. جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں پوچھا تھا کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ ما رائیتو الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. عزیزو قرآن میں 3 جگہ ہے جہاں پر جمیل لفظ استعمال ہوا ہے. کون سی جمیل ہے؟ پہلی جگہ جہاں پر قرآن میں لفظ جمیل استعمال ہوا ہے وہاں پر ارشاد ہوتا ہے اصبر صبرن جمیلا، صبر کرو. کون سا صبر؟ اچھا صبر، خوبصورتی والا صبر. دوسری جگہ جہاں پر صبر جمیل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هِجْرًا جَمِيلًا. دیکھو جب منافق تمہیں پریشان کرے تو تم پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، تم صبر کرنا اور ہجرت کر جانا. پھر تیسری جگہ کہاں پر لفظ جمیل استعمال ہوا ہے؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یعنی کیا؟ معاف کرو، خوبصورتی کے ساتھ معاف کرو. یعنی 3 جگہ لفظ جمیل استعمال ہوا ہے. پہلی چیز کہاں استعمال ہوا ہے؟ صبر کے لیے. دوسری چیز ہجرت کے لیے. تیسری چیز اچھے سے خوبصورتی سے معاف کرنے کے لیے. اچھا صبر تو ہر کوئی جانتا ہے صبر کیا ہوتا ہے. جب مشکل پڑتی ہے، جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو صبر کو انسان جانتا ہے صبر کسے کہتے ہیں. لیکن یہ خوبصورت والا صبر کیا ہے کہ انسان صبر کرے خوبصورتی کے ساتھ. کہتے ہیں صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ جب انسان صبر کرے اور اس کے لب پر حرف شکایت بھی نہیں آئے کہ خدا بند عالم تو نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے. ہجرت جمیل کیا ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. یہ ہجرت جمیل کیا ہے؟ خوبصورت ہجرت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جانے کو، اس کو کہتے ہیں ہجرت جمیل. صفح جمیل کیا ہے؟ صفح جمیل یہ ہے کہ اگر ایک ہوتا ہے انسان معاف کرتا ہے، لیکن جب انسان معاف کرتا ہے تو ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان زندگی میں آگے کے مرحلے میں بھی جس کو معاف کیا ہے اس کو جتاتے رہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو معاف کیا ہے. لیکن خوبصورت والا معاف کرنا کیا ہے؟ یعنی انسان آئندہ بھی جسے معاف کیا ہے اسے بتاتا نہیں ہے، طنز نہیں کستا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں معاف کیا ہے. تو یہ 3 جمیل ہوئے، صبر جمیل، ہجرت جمیل، معاف کرنا خوبصورتی کے ساتھ. کربلا وہ معرکہ ہے جہاں پر ہمیں یہ سارے جمال ایک جگہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ صبر جمیل ہو، چاہے وہ ہجرت جمیل ہو، چاہے وہ معاف کرنا ہو خوبصورتی کے ساتھ. صبر جمیل کیا ہے کربلا میں؟ کربلا میں آنے والے لوگوں پر اتنے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے لیکن بچوں کے لبوں پر بھی شکایت اور شکوہ نہیں ہے. یہ ہے صبر جمیل. ہجرت جمیل کیا ہے؟ جب امام حسین نے دیکھا کہ مجھ سے بیعت لی جا رہی ہے تو امام حسین نے مکے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے مدینے چھوڑے، مکہ آئے. مکے میں جب حج کا ارادہ کیا، جب دیکھا لوگ میرا قتل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی مدینے کو مکے کو چھوڑا اور پھر عراق کا رخ کیا. یہ ہے ہجرت جمیل. اب یہ معاف کرنا کیا ہے؟ صفح جمیل کیا ہے؟ کس طریقے سے انسان خوبصورتی سے معاف کرتا ہے. حر جیسا خطا کار جب امام کے پاس آتا ہے تو امام نے اسے یہ نہیں کہا اے حر تو وہ تھا کہ جو ہمیں کربلا تک لے آیا ہے. نہیں، امام نے جب وہ آیا ہے امام کی خدمت میں تو امام نے اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں، بلکہ امام نے اسے حریت کی سند دی ہے کہ اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، کربلا کیوں جمیل ہے؟ کیونکہ یہاں کے جو مقصد تھے وہ بلند تھے، اس لیے کربلا جمیل ہے.
جناب زینب نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے ما رائے تو الا جمیلہ کیوں کہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ لاش جو بیعت کی کربلا میں ڈھائی تھی اس پر آخری کیل لگانے والی کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ جہاں جاتی ہیں وہ معرکہ جیت لیتی ہیں۔ کوفے کے بازار میں آئی، کوفے کا معرکہ جیت لیا۔ کوفے کے دربار میں آئی، کوفے کا دربار جیت لیا۔ شام کے بازار میں گئی، شام کا بازار جیت لیا۔ شام کے دربار میں آئی، شام کا دربار جیت لیا۔ جب شام کے بازار میں پہنچی ہیں، کوفے کے بازار میں پہنچی ہیں، وہاں کا عالم یہ ہے کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، ہلہلا کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنا شور شرابہ تھا، لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ ان کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایک باغی تھا جسے قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب جناب زینب وہاں پہنچی ہے، پہنچنے کے بعد جیسے ہی اشارہ کرتی ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب کا صرف ایک اشارہ تھا، جتنے شور شرابے ہو رہے تھے، ڈھول تاشے بج رہے تھے، سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں بھی بجنے چپ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے جناب زینب کے اشارے کا یہ اثر تھا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفیو، تم دغا باز ہو، تم فریبیو ہو، تم نے میرے بھائی حسین کو قتل کر دیا اور اب تم روتے ہو۔ یعنی حسین کوفے کے، جناب زینب کوفے میں کھڑی ہے، بازار میں کھڑی ہے اور للکار رہی ہے، اور یہی زینب ہے جب دربار میں آتی ہے تو ایک مرتبہ ابن زیاد دیکھتا ہے کہ ایک شہزادی ہے اور ان کے اطراف کچھ عورتیں ہیں۔ جملہ ہے تاریخ کا، وہ کہتا حفت بہا اماؤہا، یعنی جناب زینب کھڑی ہے اور ان کے اطراف میں عورتیں کھڑی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے یہ متکبرہ کون ہے؟ من ہذہ المتکبرہ، یہ گھمنڈ میں چور عورت کون ہے؟ جناب زینب نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جناب شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جناب زینب نے اس کا جواب نہ دے کر بتلایا کہ دیکھ تو ہمارے ارادے کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنے بھی طوفان آ جائے، مومن کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ زینب ابن علی ہیں، جیسے ہی علی کے نام اس مرجانہ کے بیٹے کے کانوں تک پہنچی ہے تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ زینب تو نے دیکھا تیرے گھر والوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تیرے اہل بیت کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تیرے بھائی کو خداوند عالم نے قتل کر دیا، تم جھوٹے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ نہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، تم ذلیل ہو، تم رسوا ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے وہ سوال کرتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے بھائی کے ساتھ خداوند عالم نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ما رائے تو الا جمیلہ، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں کہوں گا شہزادی، کربلا میں آپ پر پہاڑ ٹوٹ پڑے، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ کہہ رہی ہیں کہ کربلا میں جمیل، خوبصورتی کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ عجب نہیں، جناب زینب آواز دے کہ دیکھو ہم کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں سارے کام انجام دے رہے تھے، یہ جمیل تھا۔ خدا ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم قربانیاں پیش کر رہے تھے، یہ جمیل ہے۔ ہم نے روز عاشور نماز کو قائم کیا، یہ جمیل ہے۔ شب عاشور چراغ گل کیے گئے لیکن کوئی صحابی گیا نہیں، یہ جمیل تھا۔ وہب ادھر تھا، ادھر آ گیا، یہ جمیل ہے۔ زہیر ادھر تھا، ادھر آ گیا، یہ جمیل ہے۔ جناب علی اکبر کے سینے سے اسلام کا سینہ مضبوط ہوا، یہ جمیل ہے۔ جناب عباس نے اپنے بازوؤں کو کٹا کر اسلام کے بازو کو تقویت دی، یہ جمیل ہے۔ جناب قاسم نے سب سے پہلی مرتبہ موت کے مزے کو بتلایا، یہ جمیل ہے۔ اور علی اصغر نے اپنے گلے کو کٹوا کر اسلام کو بولنا سکھایا، یہ جمیل ہے۔ اور آج میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر تجھے رسوا و ذلیل کر رہی ہوں، یہ جمیل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد
دربار کا نام ہے کہ جو دربار میں کھڑے ہو کے حاکم وقت کو اس بات پر کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ دیکھ میں نے نہیں کیا ہے، میرے کمانڈر نے کیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا ہے، جو بھی حکم تھا میرے حاکم نے دیا ہے، یعنی دربار میں کھڑے ہو کر اپنے جیت کا جو اعلان کروائے اسے جناب زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہی تربیت ہے، جیسی ماں کی تربیت ویسے بیٹے کی تربیت۔ ماں نے جناب زینب نے اگر جناب علی اکبر کو گود لیا ہے تو جمیل کی تفسیر کی ہے، اور جمال کی تفسیر جناب علی اکبر نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے کی ہے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں جناب علی اکبر جیسے تو ہم نہیں بن سکتے ہیں کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، لیکن ہاں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے ان کے غلام بن سکیں۔ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے آبان و انصار میں قرار دے۔